علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین کا بھی اس بات پر اجماع اتفاق ہے، نمرود ایسا بادشاح گزرا ہے جس کی بادشاہی پورے روئے زمین پر تھی، اور وہ دین کا اور توحید کا بے حد مخالف تھا، دشمن تھا۔ جب اس کا بدبختی کا پیمانہ لبریز ہوا تو لوگ اس کی شرارتوں سے، اس کی بد دینی کی وجہ سے، دین اسلام کی مخالفت کی وجہ سے جب لوگ تنگ آئے، تو جب روئے زمین پر کفر چھانے لگے، گمراہی عروج پر پہنچنے لگے، تو اللہ عز و جل اپنے محبوبوں کو پیدا فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو پیدا فرماتا ہے، جو کہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آتے ہیں اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اپنے خلیل کو پیدا فرماؤں، میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرماؤں۔ پیدا فرمانے سے پہلے جو توحید کا دشمن ہے، جو دین اسلام کا دشمن ہے، اس کو پہلے تھوڑا سا میں باخبر بھی کر دوں اور تھوڑا اس کو خائف بھی کر دوں، اس خوف میں مبتلا بھی ہو جائے، اسے پتہ تو چلے کہ دین کی مخالفت کا برا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ رات کو دیکھتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے نمرود؟ کہ چاروں طرف آگ نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھا، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور آگ اس کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ سائے کی طرف بھاگتا ہے، سایہ اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آگ اس سے انتہائی قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صبح تمام کاہنوں کو بلایا، تعبیر کرنے والے، تعبیر کا علم رکھنے والے تمام حکماء کو بلایا اور پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تمام نے متفقہ طور پر یہ اطلاع دی کہ اے نمرود، ان قریب تیری سلطنت میں تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تیرے تاج و تخت کی بربادی کا سبب بنے گا، اور تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مقام، تیری بادشاہی، تیری سلطنت کو ان قریب وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے کہا کہ 18 نگران یہ مقرر کیے جائیں کہ اعلان کر دو پورے روئے زمین پر کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور جب وہ بیوی کے قریب نہیں جائیں گے، عورتیں حاملہ نہیں ہوں گی، بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ اس کے انتظامات آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا طارق علیہ السلام، آپ سرکار چونکہ نمرود کے ہم رازوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، انبیاء و مرسلین علیہ السلام جن پشتوں میں ان کا نور منتقل ہوتا ہے، وہ پشتیں بھی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کے والدین، وہ بت پرستی سے پاک ہوا کرتے ہیں، شرک اور کفر اور گمراہی بددینی سے بھی پاک ہوا کرتے ہیں۔ ان پر کسی نے ڈیوٹی، ان پر کسی نے یہ پابندی نہ لگائی کہ تم بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو وقت یہ آیا کہ ان کانوں نے کہا کہ اے نمرود، ابھی وہ بچہ اپنی ماں کی رحم میں ابھی وہ منتقل نہیں ہوا، اپنے باپ کی پشت میں ابھی تک منتقل نہیں ہوا۔ تو وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے اللہ کے پاک خلیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام کا نور جو ہے، وہ یہ معرفت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پاک خلیل کا جو ہے وہ ایک ثمرہ، ایک پھل جو ہے، ایک جوہر، ایک موتی جو ہے، وہ ان کی والدہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوتا ہے۔ صبح کاہن جو ہیں وہ آ کر شور کرتے ہیں کہ اے نمرود، وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، تازی تازی خبر دیتے ہیں۔ اب اس کو اپنی والدہ کے پیٹ میں اتنے دن ہو گئے ہیں، اتنے دن ہو گئے، اب 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، اب 7 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، اب وہ پیدا ہونے کے قریب ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حضرت اوفا بنت نمر سلام اللہ تعالی علیہا، آپ سرکار چونکہ چھوٹی سی عمر والی تھیں اور کسی کو ان کا خیال تک نہ آیا، جب یہ بات پھیلی کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہ بچہ پہنچ چکا ہے، تو نمرود نے کہا کہ تمام عورتوں پر یہ نگرانی شروع کر دو، جس کا بچہ جس وقت ہی پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ، نہ وہ بچہ رہے گا اور نہ ہی میری بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ اس کی چال تھی۔ جہاں اللہ عز و جل کی حکمت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی رحمت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی مہربانی کے انتظامات ہوتے ہیں، وہاں پر کسی کی عقل نہیں جا سکتی، وہاں پر کسی کا دماغ نہیں چل سکتا۔ تو گرامی قدر حضرات، وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ آج رات وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، ہر جگہ پر پہرا ہی پہرا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت اوفا بنت نمر سلام اللہ تعالی علیہا ایک پہاڑ کی غار میں چلی جاتی ہیں اور پہاڑ کا منہ پتھر سے بند کرتی ہیں، اور آپ کی پیشانی سے ایک نور نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا نور جو ہے وہ ان کے شکم اطہر میں تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی کے ساتھ جنم دیا، اور اللہ کے آسرے پر وہاں پر ان کو چھوڑ کر باہر آ جاتی ہیں، گاہے بگاہے ان کا پتہ کرنے چلی جاتی ہیں۔ تو آپ کے خاوند نے بڑی سختی سے پوچھا کہ کیا تو مجھے بتائے گا نہیں، تو کہاں جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کہیں نہیں جاتی، میں ویسے گھومنے پھرنے جاتی ہوں، لیکن راز بتا دیا، فرمایا کسی کو بتانا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں، میں جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے غار میں جاتی تو وہ ان کی پیشانی سے ایک نور چمکتا تھا، جس کی وجہ سے پوری غار جو ہے نا وہ خوشبو سے معطر ہوتی تھی اور روشنی سے مزین ہوا کرتی تھی۔ اور آپ کی شہادت والی انگلی سے، ایک روایت کے مطابق ایک انگلی سے دودھ نکل رہا ہے اور دوسری انگلی سے میٹھا شہد جاری ہے، وہ شہد بھی چوس رہے ہیں، وہ دودھ بھی پی رہے ہیں۔ 1 سال کا بچہ جو 1 مہینے کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، آپ 1 مہینے میں سال بھر کے نظر آنے لگے، یعنی مہینوں میں آپ بڑھنے لگے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں 13 سال رہے، ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 17 سال۔ بہرحال جو بھی روایت ہو وہ مصدقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اے میرے پاک خلیل، اب اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے، کسی کو پتہ تک نہ ہوا کہ یہ بچہ ابھی چند سال پہلے پیدا ہوا ہے، یہ چند مہینے پہلے پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا، بھئی آپ نے دیکھا کہ وہ آگ روشن ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں، آگ ٹھنڈی پڑ گئی، آگ بجھ جاتی ہے، آپ نے دیکھا کہ اب یہ خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ آگ کیسی؟ انہوں نے کہا یہ ہم اس کی پوجا کر رہے تھے، یہ ہمارا خدا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عجیب خدا ہے جس کو بجھانے کے لیے ان کے بندے مقرر ہیں، جس کو جلانے کے لیے اس کے بندے مقرر ہیں۔ فرمایا خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ ستارہ پرستوں کو دیکھا، چاند کی عبادت کرنے والوں کو دیکھا اور سورج پرستوں کو دیکھا، حتیٰ کہ پتھر کی پوجا کرنے والے، پانی کی پوجا کرنے والے تھوڑے سے فوائد اگر کوئی چیز دیتی اس کو وہ خدا مان لیتے تھے۔ ہر طرف گمراہی تھی۔ اللہ کے پاک خلیل علیہ السلام آہستہ آہستہ پروان چڑھتے گئے۔ آپ علیہ السلام کے والد گرامی، آپ کا بچپن ہی تھا وہ وصال فرما گئے۔ آپ اپنے چچا آزر، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور کچھ احباب کہتے ہیں کہ یہ جو آزر تھا یہ آپ کا والد گرامی تھا، یہ بات بالکل بے معنی ہے، اس کی شریعت مطالعہ میں کوئی وقعت نہیں ہے، چونکہ جو آزر ہے وہ ایک مشرک تھا، آپ کا چچا تھا، لیکن عربی میں
چچا کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے، پیار کی وجہ سے چچا کو باپ کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ تو آزر نے ایک دن کہا کہ اے بیٹے تم جاؤ خداؤں کو فروخت کر کے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایک رسی لمبی لی، ایک سرے سے ایک بت کو باندھا، دوسرے سرے سے دوسرے بت کو باندھا، اور نالی میں، پانی کی گندی نالی میں، گندے پانی میں گھسیٹتے بھی آ رہے ہیں، اور آپ آواز کیا دیتے ہیں؟ ہے کوئی جھوٹے خدا خریدنے والا، ہے کوئی جھوٹے خدا خریدنے والا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سچے خدا تو نہ بیچتا نہیں، انہوں نے کہا یہ ہیں ہی جھوٹے، خدا وحدہ لا شریک وہ سچا ہے جو سب کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ آپ علیہ السلام پھر آ کر شام کو واپس آئے۔ آزر اس انتظار میں تھا کہ بہت بت بیچے ہوں گے، بہت خداؤں کو انہوں نے فروخت کیا ہوگا، تو آپ علیہ السلام ویسے انہوں کو نفرت کے ساتھ وہیں پھینک دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ تو کہا کہ اے بیٹے کیا وجہ ہے؟ ہم جاتے ہیں، ہم سے خریدتے ہیں، تم نے کوئی تعریف نہیں کی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا میں کیا کرتا، جس تعریف کے یہ لائق ہے میں عوام کو تعارف تو کرا رہا تھا۔ تو ایک دن کہا کہ میں جاتا ہوں، اور آپ علیہ السلام شاہی بت خانے میں چلے جاتے ہیں اور بت کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بت خانے میں جا کر کہا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہنائیے، مجھے لباس کی ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ بت کہاں جواب دیتا تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ بت تھا تو جھوٹا، آپ علیہ السلام نے اس کو پاش کر دیا۔ وہ آزر آیا اور کہا کہ اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا جو کام کرے خبردار کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالنے کی، یہ وہی کرتا ہے جو اس کا رب اسے حکم فرماتا ہے، یہ وہی کرتا ہے جو اس کا رب اسے اشارہ فرماتا ہے۔ ان قریب نمرود کو آہستہ آہستہ یہ خبر ہونے لگی کہ وہ بچہ اب میرے قریب پہنچنے والا ہے، وہ بچہ میرے قریب پہنچنے والا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کی پشت سے اپنی والدہ کی شکم اطہر میں منتقل ہونے کے وقت بھی محفوظ رہنا، اور 9 ماہ کچھ دن آپ کا اپنی والدہ کے شکم اطہر میں محفوظ رہنا اور غار میں محفوظ رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، جد الانبیاء، انبیاء کی آپ بنیاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امین تھے، نور مصطفیٰ کی وجہ سے آپ بھی شرارتوں سے بچ گئے، آپ کی والدہ بھی تمام ظلم و ستم سے بچ گئیں، اور آپ کے والد گرامی بھی حضور علیہ السلام کے نور اطہر کی فیوز و برکات سے تمام تر شرارتوں سے اور تمام تر ظلم و ستم سے آپ محفوظ رہے۔ یہ صدقہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی نموز کا، میرے آقا علیہ السلام کے نور اطہر کا، جس پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا چلا گیا، جس صدف میں، جس پاک رحم میں آقا علیہ السلام کا نور اطہر منتقل ہوتا چلا گیا، تو آپ علیہ السلام کے نور کی برکت سے وہ تمام خاندانوں کو رنگ اللہ تعالیٰ لاتا گیا۔